ڈپارٹمنٹ آف پاکستانی لینگویجز، فیکلٹی آف لینگویجز، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج اسلام آباد کی طرف سے سندھی کلچر کی مناسبت سے ایک پرمغز اور معلوماتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جن کا سہرا پاکستانی لینگویج ڈپارٹمنٹ کے HOD جناب ڈاکٹر عابد سیال صاحب کے سر جاتا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں سندھی کلچر کے حوالے سے جناب ڈاکٹر منظور وسیریو صاحب نے سندھی کلچر اور سندھی لٹریچر کے حوالے سے اظہاری خیال کیا۔ پروگرام میں شریک ڈپارٹمنٹ آف پاکستانی لینگویجز کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ ان کی معلومات سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ علاوہ ازیں پروگرام میں شریک ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام اور طالب علموں نے سندھی کلچر اور لٹریچر کے حوالے سے ان سے سوالات کیے، جن کا انہوں نے واضح اور جامع جوابات دیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جناب زبیر تروالی صاحب نے آن لائن شرکاء کو لیکچر دیا اور شرکاء نے ان کے لیکچر کو غور و فہم سے سنا اور ان سے سوالات کیے، جن کا انہوں نے جوابات دیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جناب زبیر تروالی صاحب سے ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کرام اور طالب علموں نے سوالات کیے، جن کا انہوں نے واضح اور جامع جوابات دیے۔ پروگرام کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈین فیکلٹی آف لینگویجز پروفیسر ڈاکٹر جمیل اصغر جامی نے کہا، اپنی زبان کو دوسری تمام زبانوں سے اس حد تک برتر ثابت کرنا شروع کر دیں یا سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ ایک جھگڑے کا باعث بن جائے، تو پھر ملٹی لنگوالزم ایک فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو ملٹی لنگوالزم کا فائدہ اسی صورت میں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو مثال اس نے دیا وہی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس ایک رنگ ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، گلابی ہے، سبز ہے، جو بھی ہے، اور ایک پینٹنگ بننے جا رہی ہے، کوئی بہت بڑا مصور کو پینٹنگ بنانے جا رہا ہے، کوئی تصویر بنانے جا رہا ہے، تو اس میں میں بھی یہ رنگ شامل کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی رنگ ہوگا، اس میں اور بھی رنگ ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ یقیناً ہے کہ آپ کے رنگ کے بغیر وہ جو تصویر ہے وہ نامکمل ہوگی جب تک آپ کا رنگ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اس تصور کے ساتھ اگر ہم ملٹی لنگوالزم کو دیکھیں تو یہ یقیناً اس کے ثقافتی فائدے بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور ذہنی اور دماغی اور تخلیقی بھی ہیں، جن کے بارے میں کہ جو لوگ فار ایگزامپل جو لوگ ملٹی لنگول ہوتے ہیں ان کو بہت سے ذہنی آرزوں سے بچ جاتی ہیں، یاداشت کی کمزوری سے وہ بچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی بائی پولر ڈس آرڈر جو ہم بڑھاپے میں بعض دفعہ ڈیولپ کر لیتا ہے انسان، وہ بہت سے ایسے ذہنی اور نفسیاتی عارضے ہیں جن سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی کہ اس نہج پہ بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور ریسرچ ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی ہے کہ کس طرح انسانی دماغ جو ہے وہ بہت سے ذہنی عارضوں سے بچتا ہے۔ سندھی کلچر ڈے کی مناسبت سے پروگرام منعقد کرنے پر جناب ڈاکٹر منظور وسیرو نے جناب ڈاکٹر عابد سیال صاحب اور نمن یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شعبہ پاکستانی زبانوں کے حوالے سے سندھی کلچر کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں سندھی کلچر کے حوالے سے یہاں اساتذہ کرام اور طلباء کے سامنے اپنی گزارشات پیش کروں۔ تو الحمدللہ تمام اساتذہ کرام اسپیشلی شعبہ پاکستانی زبانوں کے چیئرمین ڈاکٹر عابد سیال اور طلباء نے بڑے شوق سے اور بہت ہی جو ہے کین ہو کے میری یہ ٹاک سندھی کلچر کے حوالے سے سنی اور اپریشیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں کو جو سندھی کلچر کے پہلو تھے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رقص اور لباس ہی صرف ثقافت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ثقافت کے اور دیگر عناصر ہوتے ہیں ان پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو سندھی زبان یا سندھی کلچر کے جو عناصر تھے جو ہمارے صدیوں سے پنپتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس کی پاسداری کرتے آ رہے ہیں، تو اس پر میں نے نہایت ہی جو ہے مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ بچوں نے اس سے کافی اسٹوڈنٹس نے استفادہ کیا ہوگا۔
پاکستانی لینگویجز ڈپارٹمنٹ کے HOD جناب ڈاکٹر عابد سیال صاحب نے پروگرام کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آج ہم نے سندھی ثقافت کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا شعبہ پاکستانی زبانیں فیکلٹی آف لینگویجز نمل کے تحت، اور اس سیمینار کا جو عنوان رکھا گیا وہ سندھی ثقافت کے ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے تھا کہ سندھی ثقافت کن مراحل سے گزری، کہاں تک پہنچ چکی ہے اور آئندہ اس کے کس طرف جانے کے امکانات ہیں۔ تو ہمارے اسکالر ڈاکٹر منظور صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ ایک روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے دن یونیورسٹیوں میں، مختلف اداروں میں، عوامی سطح پر اور ہر جگہ پر کمیونٹی میں منائے جانے چاہیے، تاکہ زبانوں کا، ثقافتوں کا جو امتیاز ہے وہ بھی اجاگر ہو، ان کی اہمیت اجاگر ہو، ان کے خد و خال واضح ہوں، اور پاکستان کے آدمی کو پتہ چلے کہ وہ کس طرح کے ایک گلدستے میں رہ رہا ہے جو ثقافتوں کا ہے، اور کس طرح سے ان کی مختلف پھولوں کی خوشبوئیں یہاں پر موجود ہیں، جن کو بعض اوقات ہم اپنی مصروفیت میں، بعض اوقات اپنی کم توجہی کے باعث اس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت سے ہم نے اس پر سیمینار منعقد کیا ہے، اور اسی طرح کے سیمینار اس سے پہلے ہم پنجابی زبان کے حوالے سے، بلوچی زبان کے حوالے سے، براہوی زبان کے حوالے سے اور پشتو زبان کے حوالے سے منعقد کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہر سال جب بھی ہماری جو بڑی زبانیں ہیں، ویسے تو جو ہر زبان ہے اس کا دن یہاں پہ منایا جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کچھ اپنے محدودات ہوتے ہیں۔ ہماری فیکلٹی میں جن زبانوں کی تدریس ہو رہی ہے، ہم ان زبانوں کے حوالے سے یہ دن مناتے ہیں، اور اگلا جو ہمارا کیلنڈر ہے اس میں ہم نے کشمیر کی زبانوں کے حوالے سے بھی، شمال کی زبانوں کے حوالے سے، گلگت بلتستان کی زبانوں کے حوالے سے، اور باقی صوبوں میں جو ایسی زبانیں ہیں جو مرکزی حیثیت جن کو حاصل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، ان کے حوالے سے بھی مختلف ہم نے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، اور شعبہ پاکستانی زبانیں اس سلسلے میں جو ہو سکے گا، جو ممکن حد تک ہوگا، وہ انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ سندھی کلچر ڈے کو بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ پاکستانی لینگویجز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں کے اساتذہ اور طالب علموں نے بھرپور حصہ لیا اور اس دن کو کامیاب بنایا۔